محمد حسین مرزا نے جب دیکھا کہ اب شکست، ہزیمت اور ذلت اس کا مقدر بنتی جا رہی ہے، تب اس نے فرار ہو کر اپنی جان بچانا چاہی، لیکن اس کی بدقسمتی کہ جس وقت وہ فرار ہونے لگا تھا اس کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گرا اور گھوڑے سمیت وہ زمین پر آ رہا۔ اس موقع پر اکبر کا ایک لشکری حرکت میں آیا اور آگے بڑھ کر اس نے حسین مرزا کو گرفتار کر لیا اور اپنے سالار رائے سنگھ کے سپرد کر دیا۔ جہاں تک اختیار الملک کا تعلق تھا تو وہ پشت کی جانب سے عادل خان اور سامنے کی طرف سے خان اعظم کے جان لیوا حملوں کو برداشت نہ کر سکا۔ اس کے لشکر کو شکست ہوئی اور حسین مرزا کی طرح اسے بھی گرفتار کر لیا گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی اور بچے کچے حسین مرزا کے ساتھی اپنی جانیں بچا کر بھاگے، تب اختیار الملک اور حسین مرزا دونوں کو اکبر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اکبر نے دونوں سے کوئی گفتگو نہ کی۔ جب وہ اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے تو اس نے انتہائی برہمی اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا، پھر دونوں کو رائے سنگھ کے حوالے کر دیا اور پھر اکبر کے حکم پر محمد حسین مرزا اور اختیار الملک دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس شاندار فتح کے بعد اب اکبر گجرات کا مطلق العنان فرما روا ہو چکا تھا۔ اس کے اختیارات کو چیلنج کرنے والا کوئی نہ بچا تھا۔ اس نے فوری طور پر نظم و نسق کی طرف توجہ مبذول کی، مالیاتی شعبہ راجہ ٹوڈر مل کے سپرد کیا، اراضی کا اشتمال کرایا گیا، مالیے کی وصولی اور نظام کو منظم کیا گیا۔ بعد ازاں یہ سارا کام اپنے ایک سالار شہاب الدین احمد خان کے سپرد کیا گیا۔ گجرات پر اپنا قبضہ مضبوط اور مستحکم کرنے اور وہاں کے حالات کو اپنی خواہش کے مطابق ڈھالنے کے بعد اور وہاں اپنا حاکم مقرر کر کے اکبر بنگال کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ گجرات سے پہلے ہی وہ بنگال پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر چکا تھا، چنانچہ سب سے پہلے اس نے اپنے سالار منم خان کو بنگال پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ چنانچہ منم خان بنگال کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف بنگال کا حاکم داؤد خان بھی خم ٹھونک کر منم خان کے مقابلے میں آیا۔ دونوں میں ہولناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں منم خان نے داؤد کے لشکر کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی منم خان نے داؤد کے ساتھ معاہدہ امن کر لیا۔ اکبر نے اپنے سالار منم خان کی اس حرکت کو انتہا درجے کا ناپسند کیا۔ اسے منم خان پر غصہ بھی بڑا آیا۔ اسے شک ہو گیا تھا کہ داؤد خان کے باپ سلیمان خان کے ساتھ کسی دور میں منم خان کے بہت گہرے مراسم تھے اور اسی بنا پر منم خان نے داؤد کا لحاظ کیا۔ چنانچہ ان حالات میں اکبر بذات خود لشکر لے کر بڑی برق رفتاری سے بنگال کی طرف بڑھا۔ اس وقت داؤد منم خان سے صلح کرنے کے بعد اپنے مرکزی شہر پٹنہ میں قیام کیے ہوئے تھا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ منم خان کے امن کے معاہدے کو اکبر نے ناپسند کیا ہے اور اب وہ بذات خود لشکر لے کر پٹنہ کا رخ کیے ہوئے ہے، تب داؤد خان بڑا بدحواس ہوا اور اپنا مرکزی شہر پٹنہ چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ اس طرح اکبر بغیر کسی جد و جہد کے اپنے لشکر کے ساتھ پٹنہ میں داخل ہوا۔ منم خان چونکہ اچھے سالاروں میں سے تھا، لہٰذا منم خان نے جو داؤد خان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اس سلسلے میں اکبر نے اس سے کوئی باز پرس نہ کی اور اسے بنگال کا حاکم مقرر کر دیا۔ اس کے اختیارات میں بھی توسیع کر دی تاکہ وہ ضرورت کے وقت مناسب کارروائی کر سکے۔ بعد کے دور میں اس داؤد خان نے پھر پرزے نکالنے شروع کر دیے تھے۔ وہ اپنے کھوئے ہوئے علاقے کی کسک اپنے دل میں لیے ہوئے تھا، چنانچہ اس نے رفتہ رفتہ اپنے کھوئے ہوئے علاقوں پر قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ اسی دوران منم خان 80 سال کی عمر میں وفات پا گیا۔ چنانچہ منم خان کی وفات کے بعد داؤد خان کو کھل کھیلنے کا موقع مل گیا۔ اس نے اپنے لشکر پھر سے جمع کیے اور پورے علاقے پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اکبر کو جب داؤد کے ان اقدامات کی خبر ملی تو اس نے اپنے ایک اور سالار کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ راج محل کے قریب اکبر کے لشکر اور داؤد خان کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں نہ صرف داؤد کے لشکر کو بدترین شکست دی گئی، بلکہ داؤد کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کا سر قلم کر کے اکبر کے سامنے پیش کیا گیا، جبکہ اس کا جسم ٹانڈا میں دفن کر دیا گیا، اس لیے کہ ٹانڈا اس کا دارالحکومت تھا۔ اس طرح بنگال کی تقریباً 250 سال پرانی آزاد حکومت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ بنگال اور بہار کا تمام علاقہ اکبر کے پاس آ گیا اور وہاں شاہی وائسرائے مقرر کیے جانے لگے تھے۔ بنگال کے حالات درست کرنے کے بعد آگرہ جانے کی بجائے اکبر نے پہلے فتح پور سیکری کا رخ کیا، اس لیے کہ اب وہ اپنا زیادہ قیام فتح پور سیکری میں ہی رکھتا تھا۔ لیکن فتح پور سیکری کی طرف جاتے ہوئے راستے میں اس کی ملاقات راجہ مان سنگھ سے ہوئی، جس نے اکبر کو میواڑ کے ابتر ہوتے حالات کی اطلاع دی۔ ہوا یوں کہ کبھی میواڑ کا راجہ ادے سنگھ ہوا کرتا تھا،
وہ 1572 میں انتقال کر گیا تو اس کے لڑکے رانا پرتاپ سنگھ نے میواڑ کا انتظام سنبھالا۔ رانا پرتاپ سنگھ ایک بار پھر راجپوتوں کی آزادی اور خود مختاری کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ وہ اکثر اپنی محفلوں، اپنے جلسے جلوسوں میں رانا سانگا اور رانا کمبھ کی بہادری اور شجاعت کے قصے بیان کیا کرتا تھا۔ وہ اب تک مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرنے کی امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھا۔ رانا پرتاپ سنگھ ان تمام راجپوتوں سے بھی ناراض اور برافروختہ تھا جو اکبر کی اطاعت قبول کر کے اس کے درباری بن چکے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر رانا پرتاپ سنگھ نے امبر کے راجہ مان سنگھ کے ساتھ اسی بنا پر توہین آمیز سلوک کیا اور اس کے ساتھ کھانا کھانے سے اس لیے انکار کر دیا کہ اس نے نہ صرف مسلمان بادشاہ اکبر کی اطاعت قبول کی، بلکہ وہ چونکہ مسلمانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، لہٰذا وہ ملیچ ہے۔ اس کے علاوہ اس نے امبر کے راجہ مان سنگھ پر یہ بھی اعتراض کیا کہ اس نے اپنی بہن بھی مسلمانوں سے بیاہ دی ہے۔ اس توہین پر راجہ مان سنگھ کو اتنا غصہ آیا کہ رانا پرتاپ سنگھ نے جو اس کی دعوت کی تھی، دعوت کو ادھورا چھوڑا، کھانا نہ کھایا اور رانا پرتاپ سنگھ کو دھمکی دی، اگر میں نے تمہارے غرور کو پاش پاش نہ کیا تو میرا نام بھی مان سنگھ نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ راجہ مان سنگھ کے جانے کے بعد رانا پرتاپ سنگھ نے گنگا کے پانی سے وہ تمام جگہ دھلوا کر پوتر کروائی جہاں راجہ مان سنگھ کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ علاوہ ازیں راجپوت امراء نے اس موقع پر اشنان کے بعد اپنا لباس بدلا کہ ملیچوں میں رہنے والے شخص کے ساتھ کھڑے ہونے کے بعد وہ ناپاک ہو گئے تھے۔ رانا پرتاپ سنگھ نے راجہ مان سنگھ سے توہین آمیز سلوک کر تو لیا، لیکن اس کے چلے جانے کے بعد وہ خاصا متفکر ہوا۔ اس نے دفاعی انتظام میں فوری نمایاں تبدیلیاں کی اور اپنے لشکر کو بہترین اسلحے سے لیس کرنے اور اس کی بہتر تربیت کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنے شروع کر دیے۔ اس نے مختلف قلعوں کی مرمت کروائی، ساتھ ہی وہ گوریلا جنگ کرنے کے لیے بھی تیاریاں کرنے لگا۔ چنانچہ اکبر جس وقت بنگال سے لوٹا تو راجہ مان سنگھ اکبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ حالات سن کر اکبر میواڑ کے راجہ پرتاپ سنگھ پر بڑا غضبناک ہوا۔ چنانچہ اس نے ایک لشکر علیحدہ کیا، اس کے 3 حصے کیے، ایک حصہ راجہ مان سنگھ کی تحویل میں، دوسرا عادل خان اور تیسرا عادل خان کے بھائی آصف خان کی کمانداری میں دیتے ہوئے انہیں میواڑ پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا، جبکہ باقی لشکر کے ساتھ اکبر نے فتح پور سیکری کا رخ کیا تھا۔ آگرہ میں ایک روز سامل داس، اس کی بیوی پورن دیوی، بیٹی جگت کماری بیٹھے ہوئے تھے کہ سامل داس کچھ دیر اداس اور افسردہ بیٹھا رہا۔ دیوان خانے میں اس کے سامنے بیٹھی ہوئی پورن دیوی اور جگت کماری کچھ دیر تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتی رہیں۔ پھر پورن دیوی بول اٹھی، کیا بات ہے؟ میں دیکھتی ہوں کہ چند روز سے آپ بڑے پریشان اور فکر مند رہنے لگے ہیں۔ اس پر اپنا جھکا ہوا سر سامل داس نے آہستہ آہستہ اوپر اٹھایا۔ ایک گہری نگاہ اس نے باری باری پورن دیوی اور جگت کماری پر ڈالی، پھر کہنے لگا، کملا اور رتن کماری دونوں ایک ہفتے کے لیے میرے بھائی بیر نارائن کے ہاں دہلی گئی تھی۔ اب ایک ہفتے کی بجائے کئی ہفتے گزر چکے ہیں اور وہ دہلی سے لوٹ کر آگرہ نہیں آئی، نہ ہی چندر سین لوٹا ہے کہ ان دونوں سے متعلق کوئی اطلاع دیتا۔ میں رتن کماری اور کملا دیوی سے متعلق انتہا درجے کا پریشان اور فکر مند ہوں، اس لیے کہ وہ یہاں میرے ساتھ وعدہ کر کے گئی تھی کہ وہ دہلی میں ایک ہفتے سے زیادہ قیام نہیں کریں گی، اور تم دونوں ماں بیٹی جانتی ہو وہ وعدے کی بڑی پابند ہیں۔ اب ایک ہفتے کی بجائے کئی ہفتے گزر چکے ہیں اور وہ لوٹ کر نہیں آئی، اور نہ ہی ان کی خیریت کی کوئی خبر ہے۔ بس انہی باتوں نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ جواب میں پورن دیوی اور جگت کماری کچھ دیر سوچتی رہیں، پھر پورن دیوی اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگی، پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے بھائی اور اس کے اہل خانہ نے کملا دیوی اور رتن کماری کو روک لیا ہو۔ 1-2 ہفتے مزید دیکھتے ہیں، اگر چندر سین انہیں لے کر واپس نہ آیا تو پھر ان کی خیر خبر جاننے کے لیے یہاں سے کسی کو دہلی بھیج دیں گے۔ اس طرح پریشان اور فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پورن دیوی کے ان الفاظ پر سامل داس کسی قدر مطمئن ہو گیا تھا۔ جہاں تک شہنشاہ اکبر کا تعلق تھا تو اب تک وہ پکا سچا مسلمان تھا، لیکن اب اس نے ایک نئے دین کی ابتدا کرنے کی ٹھان لی۔ فتح پور سیکری میں قیام کے دوران اکبر نے ایک عبادت خانے کی تعمیر کرائی۔ دراصل یہ عبادت خانہ نہ تھا بلکہ امور مذہب پر بحث و مباحث کے لیے ایک جگہ مخصوص کی گئی تھی، اور اس عبادت گاہ میں اکبر نے 4 قسم کے لوگوں کا اجتماع اور قیام کا اہتمام کیا تھا۔ اول شیخ یا وہ لوگ جنہیں مخصوص روحانی قوتوں کے حصول کا دعویٰ تھا۔ دوئم سید جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق کے باعث زیادہ لائق احترام تھے۔ سوئم علماء جو قوانین شریعت
اور فقہ پر عبور کے مدعی تھے۔ چہارم دربار کے معززین جنہیں اپنے تصورات اور مذہبیات سے دلچسپی تھی۔ ابتدا میں صرف مسلمانوں کو ہی ایسی مجالس مذاکرہ کے لیے منتخب کیا گیا۔ گو اکبر کو صوفیوں کی آزاد خیالی میں خاصی دلکشی کا احساس ہوتا تھا، تاہم اس وقت تک وہ مسلمان ہی تھا اور سنت کے مطابق عمل کرنے کے علاوہ راسخ العقیدہ مسلمانوں کی قیادت ملا عبداللہ سلطانپوری اور شیخ عبد النبی کرتے تھے۔ ان دونوں کو ہمایوں کے وقت میں عروج حاصل تھا، لیکن جب ہندو بیویوں اور بدبخت ابو الفضل جیسے لوگوں نے اکبر کے ذہن کو متاثر کرنا شروع کیا تو ان راسخ عقیدہ علماء کا زوال شروع ہو گیا۔ شیخ عبد النبی اس لیے زیر عتاب آئے کہ انہوں نے ایک ہندو برہمن کو اس لیے موت کے گھاٹ اتار دیا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال کیے تھے۔ علاوہ ازیں انہوں نے قانون شریعت کے مطابق شادی کی جو تعویل پیش کی تھی، اس کے باعث اکبر ان سے ناراض ہو گیا، کیونکہ اس تعویل کے مطابق اکبر بت پرست عورتوں سے اسلامی شریعت کے مطابق اسلامی شریعت کے اتباع میں شادی نہ کر سکتا تھا۔ مذہب کے معاملے میں اکبر کو بھڑکانے والے تین اہم شخص تھے، ایک ابو الفضل اور دوسرا فیضی جو اکبر کے 9 رتن تھے، اور تیسرا ان دونوں کا باپ شیخ مبارک۔ یہ ہر روز کوئی نہ کوئی مسلک تبدیل کرتا، کبھی صوفی کہلاتا، کبھی مہدوی، اور کبھی ایک بار تو اس نے خود کو مہدی ہونے کا اعلان بھی کیا تھا۔ چنانچہ بعض علماء نے اس کے قتل کو واجب قرار دے دیا تھا، اسی لیے کچھ عرصے کے لیے وہ روپوش ہو گیا تھا۔ جب اکبر نے فتح پور سیکری میں عبادت خانہ بنوایا، تب وہاں جو مذہبی بحثیں ہوتی تھیں ان میں شیخ مبارک حصہ لینے لگا۔ عبادت خانے میں شیخ مبارک کی حیثیت مذہبی اعتبار سے ایک آزاد رکن یا بالفاظ دیگر ایک دہریے کی سی ہوا کرتی تھی۔ اس سے بارہا یہ سوال کیا گیا کہ اسلام کا متبادل اس کے پاس کیا ہے، مگر وہ اس کا جواب نہ دے سکا۔ دراصل اس کے مقاصد صریحاً تخریبی اور اپنے راسخ العقیدہ مسلمان دشمنوں کو گزند پہنچانے کے لیے تھے۔ دراصل مذہب کے معاملے میں اکبر کا بھٹکنا اس کی چند خامیوں کی وجہ سے تھا۔ بلا شبہ اکبر ان پڑھ بادشاہ تھا، مگر اس کی دور اندیشی اور فہم و فراست بے مثال تھی۔ تخت نشین ہوتے ہی اکبر نے محسوس کیا کہ اگر حکومت کا استحکام درکار ہے تو آئے دن کی ہندو بالخصوص راجپوت سرکشی کو کسی نہ کسی طرح ختم کرنا ہوگا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اکبر سے پہلے بھی مسلمان حکمرانوں نے ہندوؤں سے ممکنہ رواداری کا سلوک کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن انتہائی تعصب کے باعث ہندو مسلمانوں پر اعتماد نہ کر سکے۔ اسی بنا پر مسلمان بھی ہندوؤں پر اعتماد سے محروم رہے۔ بہرحال ہندوؤں اور مسلمانوں کو قریب تر لانے کے لیے اکبر نے جو انتہائی اقدام کیے وہ اس کی بدنامی کا باعث بھی بنے۔ زیرک اور فہیم بادشاہ ہونے کے باوجود اکبر نے اس بات پر قطعاً غور نہ کیا کہ دو مختلف اقوام یعنی ہندو اور مسلمان انتہائی مذہبی تفریق کے حامل ہیں۔ ان کے مذاہب، بود و باش، معاشرت، خوراک، حتیٰ کہ لباس تک میں اتنا نمایاں فرق چلا آ رہا ہے کہ انہیں کسی ایک نقطے پر یکجا کرنا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ایسی دو اقوام سے یہ توقع کرنا کہ وہ کسی تیسرے اور بین قسم کے مذہب کو نہ صرف اختیار کر لیں گی بلکہ ایک دوسرے میں جذب ہونے کی حد تک قریب ہو جائیں گی، محض خیال خام تھا۔ ابتدائی دور کا اکبر یقیناً ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھا، مگر ہندوؤں کو راضی رکھنے کے لیے اسلام میں تحریف شروع کر دی۔ حالانکہ بحیثیت مسلمان اس پر صرف اتنا فرض عائد ہوتا تھا کہ وہ غیر مسلموں سے مکمل رواداری سے پیش آتا اور ان کے حقوق اور جان و مال کا تحفظ دیتا، مگر اس کے باوجود غیر مسلم اس کے خلاف شورش کرتے تو اسے ان کی سرکوبی کا اتنا ہی حق پہنچتا تھا جتنا حق وہ اپنی زندگیوں میں مسلمان باغیوں کی سرکوبی کی صورت میں استعمال کرتا تھا۔ اکبر کی انہی کوششوں سے مسلمان اس سے نالاں رہنے لگے اور مسلمانوں کے رویے نے اکبر کو اتنا پریشان کر دیا کہ وہ ہندوؤں کو اپنا بنانے کے سوا بھلائی کہیں نہ پاتا تھا۔ لیکن مورخین اعتراض کرتے ہیں کہ کیا اسلام میں تحریف اور نئے مذہب کی ایجاد ہی سے ہندوؤں کو اپنایا جا سکتا تھا؟ مسلمانوں کے رویے سے اکبر بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ وہ مسلمان اس لیے مزید پریشانی کا باعث نہ بن سکتے تھے، اور کیا خود اکبر ہندوؤں پر لاتعداد مہربانیوں کے باوجود اس نتیجے پر نہ پہنچا کہ وہ وفادار ترین ہندو ملازم پر بھی اعتبار نہ کر سکتا تھا؟ اس لیے کہ اس کے کئی قابل اعتبار ہندو ساتھیوں نے اسے دھوکہ دیا، جن میں راجہ مان سنگھ بھی شامل تھا۔ مورخین یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ کیا ان لوگوں کو مٹھی میں کرنے کے لیے اسلام میں تحریف کی ضرورت تھی؟
کیا اکبر ایک راسخ العقیدہ مسلمان رہتے ہوئے اسلامی عقائد کے تحت غیر مسلموں سے وہ سلوک نہیں کر سکتا تھا جو شیر شاہ سوری نے کیا تھا، اور جس کے بارے میں انگریز مورخ ڈاکٹر کروک کا کہنا ہے کہ شیر شاہ سوری بر صغیر کا اولین حکمران تھا جس نے سلطنت کی بنیاد رعایا کے جذبات و خواہشات کے احترام پر رکھی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر قانو بھی اعتراف کرتا ہے کہ شیر شاہ نے ہندوؤں کے ساتھ فیاضی کا برتاؤ کیا۔ مزید یہ کہ ڈاکٹر اشوری پرشاد نے بھی تاریخ میں شیر شاہ سوری کے اس قول کو رقم کیا ہے۔ اس کا کہنا تھا بادشاہ پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی رعایا کے ہر طبقے سے مساوات اور انصاف کے اصول کی بنیاد پر سلوک کرے اور ظلم اور استحصال کی پالیسی سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ شیر شاہ سوری تو ایک سچا اور عبادت گزار مسلمان تھا جس نے ہندوؤں اور مسلمانوں میں امتیاز کے بغیر صرف وہ کیا جو انصاف کا تقاضا تھا۔ اس لیے اس کی ساری زندگی پر کسی مذہب کی ایجاد، کسی مذہب میں تحریف، کسی طبقے سے امتیازی سلوک اور غیر منصفانہ برتاؤ کے داغ کا وجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ متعصب سے متعصب غیر مسلم چاہتے ہوئے بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے مسلمان ہوتے ہوئے غیر مسلمانوں سے غیر منصفانہ برتاؤ کیا۔ لیکن اکبر کی حالت کچھ مختلف تھی۔ اکبر کے بچپن کی زندگی کا گہرا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ وہ نہ صرف مغرور، کھلنڈرا اور سیماب صفت شہزادہ تھا، وہ حصول تعلیم اور فن حرب وغیرہ میں ہمیشہ غیر دلچسپی کا اظہار کرتا رہا۔ کبوتر بازی، ہاتھیوں کی لڑائی اور شکار اس کے پسندیدہ مشاغل تھے۔ اس اعتبار سے اسے نہ صرف مذہب سے وابستگی کا موقع ملا بلکہ تعلیم سے بیگانگی اور سیمابی طبیعت نے اسے تحقیق اور تجسس سے بھی دور رکھا۔ وہ جب سریر آرائے سلطنت ہوا تو اس نے محض سیاسی بنیادوں پر ہندو مسلم اتحاد کی خاطر اپنے نئے دین الہی اور صلح کل کا قلعہ تعمیر کرنا شروع کیا۔ اس قلعے پر مکر و ریا کا وہ پرچم لہرایا جس کے سائے میں اس نے عیسائی مشنری اور ہندوؤں کے ساتھ ساتھ نام نہاد صوفی ازم کو پناہ دی اور خود ہندوؤں کے تہواروں میں شرکت کر کے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ کون سی سچائی تھی جس کی تلاش میں اکبر الصبح ایک پرانی عمارت میں آلتی پالتی مار کر بیٹھنے اور سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے گیان حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اکبر کو کسی سچائی کی تلاش تھی، نہ کسی اور بات کی۔ غرض اس کی بنیادی ناخواندگی نے اس پر دو اثرات مرتب کیے تھے۔ پہلا یہ کہ وہ مذاہب کے مباحث میں الجھ کر رہ گیا اور کسی ایک حقیقت کو بھی نہ پا سکا۔ دوم یہ کہ خون کے اعتبار سے وہ شاہی گھرانے سے متعلق تھا اور خود بادشاہ تھا، لہٰذا ناخواندگی کے باعث اس کے احساس کمتری کا تقاضا یہی تھا کہ وہ نہ صرف خود کو لائق حکمران سمجھے بلکہ مذہبی امور میں بھی پیشوا کا درجہ حاصل کرے۔ اس قیادت کے حصول کی کوشش میں وہ اتنا آگے نکل گیا کہ اس کی اپنی شخصیت تضادات کا مجموعہ بن گئی۔ اکبر غیر مسلموں کی خوشنودی حاصل کرتے کرتے خود ذہنی الجھاؤں میں مبتلا ہونا شروع ہو گیا۔ علاوہ ازیں اس کے چند چاپلوس درباریوں نے بھی اکبر کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ وہ انسان سے بڑھ کر کچھ اور بھی ہے۔ اکبر کی رگوں میں ہمایوں اور حمیدہ بانو کا خون دوڑ رہا تھا۔ وہ دونوں راسخ عقیدہ مسلمان ہونے کے ناطے ہر غیر مسلم کے ساتھ رواداری کے حامی تھے۔ ہمایوں نے اپنی زندگی میں مذہبی اختلافات کی بنیاد پر کسی کو گزند نہیں پہنچایا۔ اکبر کو یہ سبق بیرم خان جیسے لائق اتالیق سے ملا تھا۔ اس کے باوجود مذہبی میلان طبع میں تبدیلی کا باعث کچھ تو وہ ہندو عورتیں تھیں جو اکبر سے برائے نام نکاح کے بعد حرم میں داخل ہوئیں، اور دوسرے 3 اشخاص جنہوں نے اکبر کو مذہب کے معاملے میں گمراہ کیا وہ شیخ مبارک اور اس کے دونوں بیٹے ابو الفضل اور فیضی جیسے لوگ تھے۔ بالخصوص ابو الفضل جس نے اکبر کے مذہبی رجحان کو بدلنے میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ جہاں تک اس ابو الفضل کا تعلق ہے تو یہ صرف 22 سال کی عمر میں دربار اکبری میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے والد شیخ مبارک سے تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں اپنی سوچ اور مطالعے کے تحت کچھ مخصوص خطوط اختیار کیے۔ پھر ایک بار خود اس نے اپنے متعلق کہا تھا کہ میں بالکل کورا ہو کر رہ گیا۔ اس ابو الفضل نے تمام مذاہب کے بارے میں جاننے کی کوشش کی اور ہر مذہب کے ماننے والوں کے درمیان اختلافات سے اتنا پریشان ہو گیا کہ چپ رہنے کی سکت نہ رہی اور نہ چلا اٹھنے کی طاقت۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر روحانی معاملات میں اکبر کو کوئی بدترین مشیر ملا تو وہ ابو الفضل تھا۔ دین الہی میں ابو الفضل اور اس کے باپ شیخ مبارک نے نہایت اہم کردار ادا کیا تھا۔
بہرحال فتح پور سیکری میں قیام کے دوران اکبر اکثر و بیشتر اپنے تعمیر کیے جانے والے عبادت خانے میں بیٹھتا اور وہاں مذہبی مباحث کرتا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایک نیا دین یعنی دین الہی جاری کرنے سے متعلق بھی اپنی تیاریوں میں مصروف ہو گیا تھا۔